بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ناظرین اسلام، بزرگان اسلام بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین کا تیسرا ہے. وما من الہ الا الہ واحد، ایک اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، یہ باتیں جو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں اور اللہ دین کا تیسرا جو کہہ رہے ہیں، اگر اس سے باز نہیں آئے لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیت پر آپ غور کریں. اللہ رب العالمین سب سے پہلے جو بیان کر رہا ہے وہ یہ کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ تین کا تیسرا ہے. عیسائیوں کے یہاں تثلیث ہے، باپ ہے جو کہ اللہ ہے، بیوی ہے جو کہ مریم ہے، اللہ کا بیٹا ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. ان تینوں کے مجموعے کا نام ان کے یہاں تثلیث ہے اور یہ تینوں ہی ان کے یہاں خدا ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ تین کا تیسرا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کہا اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اب تیسری بات اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تین کا تیسرا، اگر اس سے باز نہیں آئے، یہ کہنے سے اگر یہ لوگ باز نہیں آئے تو ان کو اللہ کی طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. یہ آیت کا مفہوم ہے. دوسری آیت میں بیان فرمایا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح علیہ السلام نے اپنی قوم بنو اسرائیل سے کہا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ ہمیشگی کی جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جنہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، انہوں نے کفر کیا. کفر کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ ایک ہے. اللہ رب العالمین نے بیان کر رکھا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو بیوی بچوں کی کوئی ضرورت کوئی حاجت نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے. ولم یکن له کفوا احد، اور اس کے ہمسر اور ساجی کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ ایک ہے. جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کیا اور تنہا اس کی عبادت نہیں کی، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا. اللہ کی وحدانیت کا انکار کفر ہے. اسی کو اللہ نے کہا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم. انہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک بھی کیا. شرک کیسے؟ انہوں نے مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی قرار دیا، اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ انہوں نے بیوی شریک کیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اللہ کا بیٹا کہہ کر انہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کیا عیسیٰ علیہ السلام کو. تو وہ کفر کے بھی مرتکب ہیں، شرک کے بھی مرتکب ہیں.
اللہ رب العالمین اس سے منع فرماتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے منع فرماتا ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی قوم کو منع فرمایا۔ انہوں نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل کے لوگوں، اے بنو اسرائیل کو اعبدوا اللہ ربی و ربکم، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اس اللہ کی عبادت کرو، میری کیوں عبادت کرتے ہو صلیب بنا کر کے؟ اعبدوا اللہ ربی و ربکم انہ من یشرک باللہ، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ ہمیشگی کی جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ ظالم کیوں کہا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو شریک ٹھہرایا۔ تو اللہ رب العالمین کا جو حق ہے، اللہ رب العالمین کا حق انہوں نے مار لیا، اللہ رب العالمین کا حق انہوں نے نہیں دیا، اس وجہ سے وہ ظالم ہیں۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں مستحق کو اس کا حق نہ دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ میں کسی چیز کا مستحق ہوں، اگر مجھے میرا حق نہیں دیا جائے گا تو جس نے میرا حق نہیں دیا وہ ظالم ہے، میں مظلوم ہوں۔ اور مستحق سے اس کا حق چھین کر کسی اور کو دے دیا جائے، یہ بھی ظلم ہے۔ تو اللہ رب العالمین مستحق ہے کہ تنہا اس کی عبادت کی جائے۔ اب اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی عبادت ہو رہی ہے، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، ان کی ماں ہو، چاہے کوئی اور، اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی عبادت ہو رہی ہے وہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حق چھین کر دوسروں کو دیا جا رہا ہے۔ اسی کو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو ظلم قرار دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو ظلم قرار دیا اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان پر جنت حرام کر رکھی ہے اور ہمیشگی کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہ لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں یہ لوگ 25 جو دسمبر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یعنی اللہ رب العالمین کا ایک بیٹا پیدا ہوا 25 دسمبر کو، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن تمام عیسائی مشیری اس پر متفق نہیں ہیں، ان میں بہت سے فرقے ہیں جو کہتے ہیں کہ 25 دسمبر متعین کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اس کی مزید تاریخیں انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں۔ تو 25 دسمبر کو یہ لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں اور اس میں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اس میں خوشیاں ایک دوسرے کے اندر پھیلاتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی کرتے ہیں ہم اور آپ جانتے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں کس لیے؟ تاکہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، اللہ رب العالمین سے ہم اپنے آپ کو بخشوا لیں، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ جو حرکات کر رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ رہے ہیں، مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی سمجھ رہے ہیں، اور ان کے سامنے جو کچھ بھی چڑھاوے کے طور پر پیش کرتے ہیں یا کرسمس ڈے کے موقع پر جو کچھ بھی وہ لوگ کر رہے ہیں، یہ سب ان سے تقرب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہماری بخشش اللہ کے یہاں ہو جائے گی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے کہہ رکھا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ان کا ٹھکانہ ہمیشگی کی جہنم ہے، وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے، اور یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کیے جا رہے ہیں۔ تو 25 دسمبر کو جو انہوں نے تاریخ متعین کی ہے، یہ تاریخ متعین کرنا بھی درست نہیں ہے، یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ قرآن کریم اس کی تکذیب کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، جب مریم علیہ السلام کو بیٹے کی پیدائش کا جب وقت قریب ہوا، بیٹا پیدا ہوا، تو کھانے کی احتیاج ہوئی، ضرورت ہوئی، کمزوری محسوس ہوئی، نقاہت ہوئی، تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بندوبست کیا
کہ کھجور پکی پکائے کھجور ان کے پاس گرتی تھی. وہ کھجور کے تنے کے پاس گئیں. اللہ رب العالمین نے کہا جب ان کا تنا ہلائیں گی اوپر سے تر کھجوریں گریں گی, آپ انہیں کھائیں, آپ کے اندر طاقت ہوگی, بچے کے لیے دودھ پیدا ہوگا, اس کو بھی طاقت ملے گی, آپ پانی پیے, اللہ کا شکر ادا کریں. قوم کو جب معلوم ہوا کہ مریم علیہ السلام کو بیٹا پیدا ہوا, ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی ہے, انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی, بغیر مرد کے آپ کے یہاں اولاد کیسے پیدا ہوگی. یہ یہود لوگ تھے. انہوں نے کھلا اظہار کیا, جو الفاظ انہوں نے استعمال کیا تھا کہ آپ کے پاس جو بچہ ہے وہ ولد الزنا کا ہے, زنا سے پیدا شدہ بچہ ہی ہے. انہوں نے اتہام لگایا مریم علیہ السلام کو, کہا لقد جئت شیئا فریا, کہا کہ تم نے کیا کیا, یہ پاک گھرانے کی خاتون تھی, تم نے یہ کیا کیا. تو انہوں نے منسوخ کیا, گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دے رہے ہیں کہ یہ ولد الزنا ہے, زنا کے صورت میں پیدا شدہ بچہ, جبکہ وہ ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے اپنے کن کے ذریعے سے, اپنی قوت کا اظہار کیا یہاں پر اللہ رب العالمین نے. جس طریقے سے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا کیا, یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. ہم سب مر جائیں گے, مٹی میں مل جائیں گے, اللہ رب العالمین ماں باپ کے بغیر مٹی سے ہی اٹھائے گا سب کو. یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے. تو اللہ رب العالمین اظہار کر رہا ہے کہ دیکھو میں بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں, جس طریقے سے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا کیا. لیکن انہوں نے الزام لگایا, ان کے اوپر ایمان نہیں لائے. تو جب مریم علیہ السلام پر اعتراض کیا گیا تو اللہ رب العالمین نے کہا خاموش رہنا, بولنا نہیں, جو اتنا بھی اعتراض کریں گے بولنا نہیں ہے. تو یہ نہیں بولتی تھی. اللہ رب العالمین نے کہا اگر وہ سوال کرتے ہیں تو بچے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو جب وہ بچے کی طرف اشارہ کرتی تو وہ لوگ کہتے کہ ہم بچے سے کیسے بات کریں گے, تو ابھی دودھ پیتا بچہ ہے. اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دی. انہوں نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اس کا کام بندگی کرنا ہوتا ہے, وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے, وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا, وہ معبود نہیں ہوتا. تو اللہ رب العالمین نے اس بچے کو جو قوت گویائی دی, انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں, میں معبود نہیں ہوں. اللہ رب العالمین مجھے کتاب دے گا, بعد میں چل کر کے مجھے نبی بنائے گا. تو وہ لوگ چلے جاتے. انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ یہ معجزاتی بات ہی ہو سکتی ہے, کیونکہ اتنا چھوٹا بچہ بولتا نہیں ہے, اور یہ بچہ تو بول رہا ہے, بات کر رہا ہے. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہم سب جانتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کا تقرب حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ 25 دسمبر کو کیک بناتے ہیں, ٹری بناتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, اور ہم مسلمان بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں, جبکہ ہم مسلمانوں کو اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور ہم وہی لفظ کہتے ہیں جو وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں, ہیپی کرسمس, ہیپی میری کرسمس, یہ لفظ جو ہم ادا کر رہے ہیں بطور جشن کے جو لوگ منا رہے ہیں, اگر یہ لفظ ہم نے ادا کیا میری کرسمس, یہ لفظ جو ہم نے ادا کیا, ہم نے اتنے لفظ سے اللہ کو گالی دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یسبنی ابن آدم, ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے. بنو آدم کون ہے؟ ہم اور آپ. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے آدم کی اولاد ہمیں گالی دے رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی, کہا کہ اللہ کو گالی دینا یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا یا بیٹی ہے, یہ اللہ کو گالی دینا ہے. تو اگر ہم میری کرسمس کہتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنی زبان سے اللہ کو گالی دے رہے ہیں, اور اس بات کا اقرار کر رہے ہیں عیسائیوں تم جو کہہ رہے ہو وہ صحیح کہہ رہے ہو کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے. بحیثیت مسلمان کیا ہم اللہ کو گالی دے سکتے ہیں؟ اگر ہم اللہ کو گالی دے دیتے ہیں تو اسی گالی پر تو اللہ رب العالمین نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. یہی ایک جملہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا انہوں نے کفر کیا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے انہیں کافر کہا. اگر وہی لفظ ہم بھی استعمال کرنے لگے تو کیا ہم کافر نہیں ہو جائیں گے؟
کتنا سنگین جرم ہے یہ، کتنی سنگین بات ہے. مسلمان اپنے عقیدے سے جاہل ہیں اور یہ لوگ ٹری بنا کر کے اس کو سجا کر کے اور بہترین تھالی میں پیش کر کے مسلمانوں کے سامنے لا کر کے رکھ رہے ہیں، اور مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ شریک ہو جانا چاہیے. شریک ہونے میں کیا حرج ہے، وہ کھانے میں کیا حرج ہے، جبکہ یہ اپنا ایمان بیچ رہا ہے، کفر کا مرتکب ہو رہا ہے. مسلمان سمجھتے ہی نہیں. اللہ رب العالمین نے کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ انہوں نے دعویٰ کیا، یعنی عیسائیوں نے، یہودیوں نے بھی، انہوں نے دعویٰ کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ نے اپنی ذات میں کوئی لڑکا شریک بنا رکھا ہے. اللہ نے کہا لقد جئتم شیئا ادا، تم نے بڑی خراب بات اللہ کی جانب منسوخ کی. یہ اتنی خراب ہے، میری کرسمس، اتنا یہ جملہ، یہ لفظ اتنا خراب ہے، اتنا کڑوا ہے کہ یہ بات اگر ہم اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ایک جملہ اتنا کڑوا ہے جو اللہ کی طرف منسوخ کیا جا رہا ہے. آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اب اپنی تردید کر رہا ہے، کہا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، رحمان کے لیے مناسب نہیں کہ اپنی ذات میں کسی کو لڑکا بنائے. اللہ رب العالمین انکار کر رہا ہے. تو میرے بھائیوں، اس کی خطورت کو سمجھیں کہ یہ کتنا خطرناک کام ہو رہا ہے، اور ہم مسلمان اپنے فورمین کو خوش کرنے کے لیے، اپنے سپروائزر کو خوش کرنے کے لیے، یا اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم کیک بھی کاٹتے ہیں اور کاٹنے والی تقریب میں شریک بھی ہوتے ہیں. کچھ تو ایسے بے غیرت مسلمان ہیں جو کیک لے جا کر ان کو پیش کرتے ہیں اور سمجھتے نہیں کہ اس سے ہمارا ایمان جاتا ہے، ہم اللہ کو گالی دے رہے ہیں. یہ اللہ کو گالی دینا ہے. تو میرے بھائی کس سے بچیں؟ اس سے ایمان جاتا ہے، مسلمانیت ختم ہو جاتی ہے. اس سے عیسائیوں کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے. جو لوگ کیک کاٹ کر کے کھاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم کیک کھا رہے ہیں. یہ کیک نہیں کھاتے، بلکہ یہ خنزیر کا گوشت کھا رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ غلیظ چیز کھا رہے ہیں. یہ کیک کیوں بناتے ہیں، کیوں کیک کاٹتے ہیں یا کھاتے ہیں یا کھلاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق یہ کام کر کے وہ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے ہیں ان کی جانب تقرب حاصل کرتے ہیں. وہ ہم کو بخشوا دیں گے، وہ اسی کام کے لیے کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ اللہ نے 4 چیزیں حرام کی. حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے مردار حرام کیا، والدم بہتا ہوا خون حرام کیا، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام کیا، وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے لیے چڑھا دیا جائے، جو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کی جانب منسوخ کر دیا جائے. یہ جو کیک منسوخ کیا جا رہا ہے وہ غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے. جو اللہ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے یہ کیک کاٹ رہے، کھا رہے، کھلا رہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ حرام ہے. یہ اسی طریقے سے حرام ہے جس طریقے سے خنزیر کا گوشت حرام ہے. تو ایک مسلمان جو کیک کھا رہا ہے وہ کیک نہیں کھا رہا ہے، خنزیر کے گوشت سے بھی زیادہ غلیظ چیز کھا رہا ہے. اس سے غلیظ چیز کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو کہا کہ یہ حرام ہے، لیکن یہ جو غیر اللہ کے نام پر چڑھا دے گا، اللہ نے کہا یہ حرام ہے. حرام ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے کہا یہ غیر اللہ کی جانب چونکہ منسوخ ہو گیا، اس کے شرک بھی ہے. تو اس میں 2 غلاظتیں ہوئی. ایک اللہ نے کہا حرام، دوسرا یہ اس پر شرک کا لیول لگ گیا، غیر اللہ کے لیے چڑھا دیا گیا، اس وجہ سے اور زیادہ غلیظ ہو گیا. تو میرے بھائی ہم بڑی خوشی سے جب کیک کھانے جاتے ہیں یہ نہ سمجھے کہ میں کیک کھا رہا ہوں، سمجھنا چاہیے خنزیر کا گوشت کھا رہا ہوں. تو اس مسئلے کو، اس سنگینی کو ہم مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ چمکتی دمکتی دنیا میں جو کچھ بھی سامنے آ رہا ہے لاؤ، کھانے کے لیے آ رہا ہے لاؤ، یہ نہیں چلے گا.
اگر ہم مسلمان رہنا چاہتے ہیں ہمیں اپنے ایمان کا کو تحفظ فراہم کرنا ہوگا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ مسلمان کے پاس ہے ہی کیا سوائے ایمان کے؟ اگر ایمان بھی محفوظ نہیں ہے تو پھر یہ مسلمان کس کام کا ہے؟ کسی کام کا نہیں ہے۔ مسلمان کے نزدیک سب سے اعلیٰ چیز، سب سے ارفع چیز جس کے ذریعے سے اس کو اللہ کے یہاں بخشش مل سکتی ہے، مغفرت حاصل ہو سکتی ہے، وہ ایمان ہے۔ تو ایمان کو بچائیں، چمکتی دمکتی دنیا میں اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں، اس کا بائیکاٹ کریں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم سے شباہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ کیک کاٹ رہے ہیں، کیک میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں یا خود بنا کر کے لے کے جا رہے ہیں، گویا کہ وہ انہی سے مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انہی میں سے ہے، اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے اور ہمیں سنت کی مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔